قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے درود پاک الصلاۃ السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت العالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ بعد از حمد و ثنا، معزز و محترم عشاقان رسول، غلامان اصحاب رسول اور وابستگان دامان آل رسول، گرامی مرتبت جملہ حاضرین و سامعین و شاملین محفل، اور بالخصوص صاحب محفل، صدر محفل، رونق محفل، زینت محفل، انتہائی محبت کرنے والے امین امانات منیر اسلام، جانشین منیر اسلام، حضرت علامہ صاحبزادہ پیر بشیر احمد یوسفی صاحب، میں آپ تمام احباب کو بسم اللہ السلام علیکم پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایصال ثواب کی تقریب میں حاضر ہیں۔ حاجی عامر صاحب نے اپنے والد گرامی کی مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، دعا کے لیے آپ تمام احباب کو مدعو کیا۔ میں بھی حضرت پیر صاحب کے حکم پہ یہاں حاضر ہوا۔ مدینہ شریف کا وعدہ تھا، مدینہ شریف میں ہی کیا گیا اور الحمدللہ وفا ہو گیا۔ الحمدللہ۔ زندگی نے اتنی مہلت دی، چند گھڑیاں مزید نصیب ہوئیں کہ میں ایک مرتبہ پھر حضرت منیر اسلام کے مزار کے قرب میں واقع اس مسجد نگینہ میں ان کے تیار کردہ نگینوں سے ایک مرتبہ پھر مخاطب ہوں۔ دوستان ذی وقار، اپنے والدین سے بھلائی کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کے رسول نے حکم دیا۔ والدین سے بھلائی کیا ہے؟ وہ زندہ ہوں، ان کی خدمت، ان سے محبت، ان کا احترام، ان کی عزت، ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھنا، ان کے جذبات و احساسات کو ملحوظ خاطر رکھنا، حق وفا ادا کرنا۔ والدین کے سامنے نہ انسان کی کوئی اوقات ہوتی ہے، نہ انسان کی کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ بڑے سے بڑا عالم، بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا غوث، فقیہ وقت ہو، لیکن اپنے ان پڑھ باپ کے سامنے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ باپ بے شک ترتیل سے قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، تجوید کے قواعد سے آشنا نہ ہو، صرف و نحو کی قواعد و ضوابط سے آشنا نہ ہو، درس نظامی نہیں پڑھا ہوا، کچھ بھی اسے نہیں پتا، لیکن ایک فقیہ بیٹا، مفتی بیٹا، عالم بیٹا، اس کی اپنے باپ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ سنت مصطفیٰ ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے۔ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، چور کوئی بھی ہو۔ رسول اللہ نے یہاں تک فرمایا خطا کا شائبہ تک بھی نہیں ہے، غلطی کا
اندیشہ تک بھی نہیں ہے۔ پر میرے رسول نے ہماری تربیت کے لیے فرمایا کہ 1400-1450 سال بعد یہ نخرے نہ دکھانا کہ ہم آل رسول ہیں، ہم سید زادے ہیں، جو کرتے پھرے بخشے جائیں گے۔ نہیں، پرسش ہوگی، باز پرس ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ تربیت فرمانے کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کی مرتکب ہوگی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا۔ یہ ہماری تربیت کے لیے، میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کی مرتکب ہوگی میں اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دوں گا۔ بیٹا اگر باپ کی چوری کرے تو اس پہ حد لگے گی، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ بیٹا باپ کی چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، لیکن وہی باپ اگر اپنے اسی بیٹے کی چوری کرے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، حد نہیں لگے گی۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، میں غلط کہوں تو یہ ٹوک بھی سکتے ہیں۔ حد کیوں نہیں لگے گی؟ حد اس لیے نہیں لگے گی کہ باپ کی ہر شے بیٹے کی ملکیت نہیں ہے۔ پیو دی زندگی کا اسی مطالبہ نہیں کر سکتے، ابا ساڈا حصہ سانو کی دینا ہی، وہ برانو وہ دیتے ہی، باپ کی مرضی ہے، سب میں تقسیم کر دے، ایک کو نواز دے، کسی کو بھی نہ دے، وہ اپنے مال کا خود مالک ہے۔ ہاں، بچپن میں ہماری پرورش کرنا، جب ہم عاقل و بالغ ہو جائیں، کمائی کے لائق ہو جائیں تو ہمارے وہ فرائض اس سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے باپ ہمارے نان و نفقہ سے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا مال سب بیٹوں میں برابر تقسیم کرے، سارا کسی ایک کو دے دے، یا کسی ایک کو بھی نہ دے، سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، یہ ضروری نہیں ہے۔ باپ، بیٹا اگر باپ کی چوری کرے گا تو اس پہ حد لگے گی، ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، کیونکہ باپ کی ملکیت، باپ کی زندگی میں بیٹے کی ملکیت نہیں ہے۔ باپ کے جانے کے بعد وہ وراثت میں سے اپنا حصے کے مطابق پائے گا۔ باپ کی زندگی میں، باپ کی ملکیت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ لیکن وہی باپ اگر اپنے اسی بیٹے کی چوری کر لے، بغیر پوچھے اس کا مال لے لے، اٹھا لے، چپکے سے اٹھا لے، تو باپ پہ حد نہیں لگے گی، اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ باپ کی ہر شے بیٹے کی ملکیت نہیں، باپ کی مرضی کے بغیر، لیکن بیٹے کی ہر شے اپنے باپ کی ملکیت ہے، بیٹے کی مرضی کے بغیر۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بیٹا خود باپ کی ملکیت ہے۔ بیٹے کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اپنے باپ کے سامنے، دنیا کے سامنے، وہ کتنا بڑا غوث الورا کیوں نہ ہو، قطب الاقطاب کیوں نہ ہو، فقیہ کیوں نہ ہو، مفتی کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، مفسر کیوں نہ ہو، محدث کیوں نہ ہو، مبلغ کیوں نہ ہو، لاکھوں لوگ اس کے ہاتھ چومنے والے کیوں نہ ہو، لیکن اب کے باپ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ بیٹے کی حیثیت باپ کے سامنے صرف اس کے پیشاب کے ایک چھینٹ ہے، وہ اپنے باپ کے پیشاب کا قطرہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر والدین زندہ تو بھلائی یہ کہ ان کی خدمت، ان کا ادب، ان سے محبت، ان سے وفا، ان سے پیار، ان کے سامنے حضور نے فرمایا بڑا بد نصیب ہے وہ بیٹا، بڑا بد نصیب ہے وہ بیٹا جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک کو بھی بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی جہنم میں چلا گیا۔ یعنی کہ بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ ہمارے لیے جنتوں کا کھلا ہوا دروازہ ہے۔ اگر والدین کے بڑھاپے میں ان سے اف تک نہ کر کے ان کی ہر سختی، ہر نرمی، خندہ پیشانی سے برداشت کر کے ادب میں، تعظیم میں، محبت میں، عشق میں، عقیدت میں، پیار میں زندگی گزار دی جائے تو سمجھ لو جنت کے دروازے تم اپنے لیے کھلے ہوئے پاؤ گے۔ اور اگر ابا جی راتی کھنگن تے پتر نو کھنگ برداشت نہ ہوئے، ابا جی ایک سوال دوجی باری تے تیجی باری کرن تے پتر اوکھا ہوئے، ابا جی ہن تے دسیا سی، ہونے کہ تسی پوچھے ایک باری جی دس دیتا تسی سن دے نہیں۔ بوڑھی ماں جب تمہیں پکار رہی ہو تو تم بوڑھی ماں کے پاس جانے کی بجائے اپنے بچوں کی ماں کے پاس بیٹھ کے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ تو میرے دوستو،
کبھی خیال نہ کرنا کہ جنتوں کے راہی بنو گے، نہیں، میرے رسول نے فرمایا جنتوں کو شرق و غرب، شمال و جنوب، مشرق و مغرب میں تلاش مت کرنا، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے، تمہاری جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ زندگی میں والدین سے بھلائی یہ ہے کہ ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، ان کے سامنے اپنی منمانیاں نہیں کرنا، ان کے سامنے اپنے مال پہ نخرے نہیں کرنا، ان کو اپنی کمائیاں نہیں دکھانا۔ ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ان کی ملکیت ہے اور سب کچھ ان کی تربیت کا اثر ہے۔ اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو پھر آج کی طرح جیسے حاجی صاحب نے آج ان کے لیے دعائے مغفرت کا اہتمام کیا، دعائے بخشش کا اہتمام کیا، اس فاتح خوانی کا اہتمام کیا، آپ کو بلایا، مجھے بلایا، اپنے شیخ کے شہزادوں کو یہاں بٹھایا اور سب کو مل بیٹھ کے یہ کہا پڑھو، تلاوت کرو، واز کرو، درود پڑھو، سلام پڑھو اور میرے باپ کے لیے دعا کر دو۔ جانے کے بعد بھلائی یہ ہے، تمہارے والدین گئے، ان کے لیے تم نے عمرہ کیا، ان کے نام پہ تم نے طواف کیا، حج بدل کیا، ان کے لیے قرآن خوانی کی، ان کے لیے دعائے مغفرت کی، یہ ان کے ساتھ بھلائی ہے۔ اگر یہ بھلائی ہم نہ کر سکیں تو پھر میرے دوستو سمجھ لو کہ ہماری یہ دستاریں، ہماری یہ داڑیاں، ہماری یہ تسبیحات، ہماری یہ عبادتیں، ہماری یہ ریاضتیں، طویل سجدے، پیشانی پہ پڑے محراب کسی لائق بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک والدین کی بھی تعظیم کا اپنے مومن غلاموں کو حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تمہارے والدین اگر مشرک بھی ہیں، تم کلمہ گو ہو، وہ جہنمی ہے، تم جنتی ہو، اس کے باوجود بھی ان کا ادب اور تعظیم تم پہ واجب ہے، اس کے باوجود واجب ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ ہم کسی کے لیے دعا کہیں گے، ہم کسی کے لیے فاتحہ خوانی کریں گے تو اس کو اجر نہیں ملے گا، یا یہ کھانے پکا کے ہم کھا رہے ہیں، مرنے والے کو اس کا کیا فائدہ؟ نہیں، دعائیں تقدیریں بدل دیا کرتی ہیں، دعائیں مقدر بدل دیا کرتی ہیں، دعائیں جہنمیوں کو جنتی بنا دیا کرتی ہیں، دعائیں شکی کو سعید بنا دیا کرتی ہیں، دعائیں بدبخت کو خوشبخت بنا دیا کرتی ہیں، دعائیں گمراہوں کو سیدھی راہ پہ لے آتی ہیں، دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں۔ ہاں، کوئی دعا کرنے والا کامل ہو، دعا کرتے سارے ہیں اور وہ سنتا بھی دعا سب کی ہے، لیکن سب کی سننے کے باوجود مانتا کسی کسی کی ہے۔ کس کی مانتا ہے دعا؟ وہ کس کی مانتا ہے؟ اگر ہم اپنی منمانیاں کریں، اپنی مرضی کریں، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی پہ حاوی کر دیں اور خدا کی مرضی کو اپنی مرضی سے ذرا نیچے لے جائیں تو پھر ہم کیسے گمان کریں گے کہ وہ ہماری مانے گا، وہ ہماری دعا کو قبول کرے گا؟ نہیں، اپنی زندگی پہ اس کے احکام کو نافذ کر کے، خود پہ اس کے قرآن کو نافذ کر کے، اس کی اتباع کرتے ہوئے جب اس کی مان کے ہم زندگیاں گزاریں گے تو پھر ابوالحسن خرقانی کے کرتے کا واسطہ دے کے اگر سلطان محمود غزنوی دعا کر کے ہندوستان پہ حملہ آور ہوتا ہے تو میرا اللہ اسے فتح یاب فرماتا ہے۔ میرا رب واسطوں کو قبول کرتا ہے، میرا رب نظروں کو قبول کرتا ہے، میرا رب دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ میرے شیخ امام ربانی، قندیل نورانی، شیخ لاسانی آئے کتاب قرآنی، شیخ مجدد الحسانی، شیخ احمد سرحدی فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادگان کے استاد حضرت خواجہ محمد معصوم، حضرت خواجہ محمد سعید کے استاد، آپ نے فرمایا پتر تم اس سے فقہ تو پڑھ رہے ہو، قرآن و حدیث تو پڑھ رہے ہو، لیکن تمہارے استاد کے ماتھے پہ مجھے سعادت نظر نہیں آتی، شکاوت نظر آتی ہے۔ صاحبزادگان بھی اپنے باپ کا مقام جانتے تھے، ان کو پتہ تھا یہ شیخ احمد کوئی عام بندہ نہیں، یہ مجدد الفسانی ہے، یہ امام ربانی ہے، اگر اس کی نگاہ کسی پہ پڑ جائے تو وہ شکی نہیں رہتا، سعید بن جاتا ہے۔ وہ عرض کرنے لگے حضرت آپ کے بیٹوں کا استاد ہو، شکی آئے، شکی کا شکی رہے، سعید نہ بنے، پھر مزہ تو نہیں ہے نا،
پھر بات تو نہیں بنے گی۔ حضرت نے توجہ فرمائی، دعا فرمائی، نگاہ فرمائی، اور کچھ لمحات بعد فرمایا بیٹا اب تمہارے استاد کی شکاوتیں سعادتوں میں تبدیل ہو گئی، وہی تمہارا شکی استاد سعید ہو گیا۔ نگاہیں تقدیریں بدلتی ہیں۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پہلے مدینہ جاری رہے گا، یہ دین اسلام سے پیار ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نگاہیں تقدیریں بدلتی ہیں، دعائیں مقدر بدلتی ہیں، جہنمی جنتی بنتے ہیں، بدبخت خوشبخت بنتے ہیں، شکی سعید بنتے ہیں، مقدر بدلتے ہیں۔ میں کہتا تو شاید یہ خوابوں خیالوں کی دنیا کا میں اتنا قائل نہیں، اور جو لوگ زیادہ خوابوں خیالوں کی باتیں کریں میں ان سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، پریشانی کا اظہار کرتا ہوں۔ میں بات کروں شاید غلط ہوگی، یقیناً غلط ہو سکتی ہے، حضرت کی خواب بھی غلط ہو سکتی ہے، مفتی صاحب کی خواب بھی غلط ہو سکتی ہے، حاجی صاحب بھی غلط کہہ سکتے ہیں، لیکن جن بزرگوں کا دامن ہم پکڑ کے چل رہے ہیں ان بزرگوں کی بات کی وہ شائبہ تک ہونا، یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز سے غلطی سرحد نہیں ہوتی، وہ غلط جھوٹ بیان نہیں کرتے۔ اور پھر وہ غریب نواز اجمیری جس کے مزار پہ 40 دن آ کے چلا کش ہوتا ہے اور 41ویں دن یہ کہتے ہوئے اٹھ کے جاتا ہے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل اور آرانما، وہ داتا علی اجمیری نہ جھوٹ بولتا ہے نہ جھوٹ لکھ سکتا ہے۔ بڑے عرصہ کی بات ہے، میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، میں ایک جگہ ایک پروگرام میں موجود تھا، تو وہاں ایک حضرت کہنے لگے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ میزبان ہے اور باقی تمام سلاسل یہاں پہ مہمان ہیں، اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے حضرت آپ یہاں پہ مہمان ہیں۔ وہ اپنی گفتگو کے بعد جانے لگے، میں نے کہا حضرت میں نے آپ کو سماعت کیا ہے، مجھے سن کے جائیے گا، ایسے نہیں جانے دوں گا۔ بیٹھ کے مجبوراً بیٹھ کے، مجھے بٹھانا آتا ہے میں بٹھا لیتا ہوں، وہ بیٹھ کے۔ جب وہ بات شروع ہوئی میری، میں نے کہا حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہاں سلسلہ عالیہ چشتیہ میزبان ہے اور باقی سارے مہمان ہیں، اور نقش بندیوں آپ بھی مہمان ہیں۔ میں وہ نہیں جو ایک کی عظمت بیان کر کے باقیوں کا رد کروں، میں تو وہ ہوں کہ ان تمام سلاسل کو گڑ کی ایک ڈھیلی سے تشبیہ دیتا ہوں، جس طرف سے چک ڈالو گے چکھو گے وہ مٹھاس وہی نظر آئے گی۔ اور یہ تمام سلاسل کو چشتی ہیں، قادری ہیں، سہروردی ہیں، نقشبندی ہیں۔ ایک ٹیبل لیمپ کی مثال دیتا ہوں، یہ ایک ٹیبل لیمپ کی مانند ہے، اس میں ہرا شیشہ ہے، سرخ شیشہ ہے، پیلا شیشہ ہے، سفید شیشہ ہے۔ وہ لائٹ منعکس ہو کے ہرے شیشے سے گزرتی ہے ہری نظر آتی ہے، سرخ سے گزرتی ہے سرخ نظر آتی ہے، اور سفید سے گزرتی ہے سفید نظر آتی ہے۔ لیکن ان سب شیشوں کو روشنی دینے والا جو مرکز و محور ہے وہ بلب ہے، اور بلب ایک ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت تمام سلاسوں کا مرکز و محور گنبد خضرا ہے، جہاں سے روشنی آتی ہے آگے کوئی سبز روشنی بکھیرتا ہے، کوئی سرخ بکھیرتا ہے، کوئی سفید بکھیرتا ہے، سب کی اپنی اپنی مٹھاس ہے، اپنا اپنا رنگ ہے، اپنی اپنی روشنی ہے۔ ہم کسی پہ تنقیص نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں میں نے ان سے گزارش کی کہ چشتیوں کے تاجدار اور سلطان الہند غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے زمانے بھر کی سیاحت کی، اس سیاحت کے بعد آ کے چلا کش ہوئے تو حضرت داتا علی اجمیری کے مزار پہ چلا کش ہوئے، بیٹھے تو پھر بیٹھ گئے اور 40 دن بیٹھے رہے، اور 41ویں دن اٹھ کے گئے تو یہ نعرے لگاتے ہوئے گئے کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کامل اور آرانما۔ اور حضرت یاد رکھنا کہ حضرت داتا علی اجمیری کا سلسلہ عالیہ شاذلیہ تھا، اور وہی سلسلہ اب سلسلہ نقشبندیہ کہلا رہا ہے۔ اب مجھے بتائیے یہاں مہمان کون ہے اور میزبان کون ہے، یہاں کا مقیمی کون ہے اور آنے والا کون ہے؟ لیکن ہم تنقید بات یہ ہے کہ میں گزارش کر رہا تھا، یہ موضوع سے ہٹ گیا، کہ حضرت داتا علی اجمیری اگر کوئی خواب بیان کرے یا کوئی تحریر لکھیں تو ہمیں اندیشہ بھی نہیں کہ حضرت کے قلم سے غلط لکھا جا سکتا ہے۔ حضور داتا صاحب غریب نواز بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی اور آ کے عرض کرنے لگی کہ حضرت کچھ دن پہلے میری بیٹی کا انتقال ہوا، جوان بیٹی دنیا سے چلی گئی، میں 2-3 دن سے لگاتار خواب میں
اپنی بیٹی کو دیکھ رہی ہوں، میری بیٹی پریشان حال ہے، اس کا لباس پھٹا ہے، اس کا جسم خاک آلود ہے، اس کے سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، وہ سر سے ننگی ہے اور اس کے سر میں مٹی اور دھول ہے۔ حضرت مجھے لگتا ہے میری بیٹی سے کوئی خطا سرزد ہوئی، میری بیٹی سے کوئی غلطی سرزد ہوئی اور میری بیٹی مبتلا عذاب ہے۔ حضرت میری بیٹی کے لیے دعا کر دیجئے، مغفرت کی دعا کر دیجئے، بخشش کی دعا کر دیجئے۔ حضور داتا صاحب بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ادم نے ہاتھ اٹھائے اور اس کی بیٹی کے لیے دعائے مغفرت کی۔ رات کو حضرت ابراہیم بن ادم خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت لڑکی زیورات سے آراستہ و پیراستہ دلہن کا لباس پہنے ہوئے موجود ہے اور بڑی خوش و خرم ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم پوچھتے ہیں بیٹا تو کون ہے، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی بابا جی میں وہی ہوں جس کی ماں نے آج آپ سے دعا کروائی تھی اور جس کے لیے آپ نے اپنی یہ برکتوں والے ہاتھ اٹھائے تھے۔ فرمایا بیٹا تیری ماں تو پریشان تھی، وہ تو خواب میں تجھے پریشان حال دیکھ رہی تھی، اسے تو اندیشہ تھا کہ تو مبتلا عذاب ہے، تیرے لباس پھٹے ہیں، تیرے بال کھلے ہیں، تیرا چہرہ خاک آلود ہے، تیرا سر خاک آلود ہے، تو مجھے زیورات سے لدی نظر آتی ہے، دلہن کے لباس میں ہے، تو ہنس کھیل رہی ہے۔ کہنے لگی بابا جی آپ کی دعا سے پہلے میں واقعی پریشان حال تھی، میں واقعی مبتلا عذاب تھی، میں واقعی اپنی خطاؤں کا جو ہے کیا بھگت رہی تھی، لیکن جب میری ماں آپ کے پاس آئی نا اور آپ سے التجا کی، پھر آپ نے اپنی برکتوں والے رب کی رضا میں اٹھنے والے ہاتھ اٹھائے اور میرے لیے دعائے مغفرت کی۔ آپ کے ہاتھوں کے اٹھنے کی دیر تھی کہ دو بندے قبرستان کے پاس سے گزر کے جا رہے تھے، وہ وہاں کھڑے ہوئے، انہوں نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھ کے قبرستان والوں کو اس کا ثواب پہنچایا، دعائے مغفرت کی۔ جتنے بھی عذاب میں مبتلا تھے اس درود کی برکت سے اللہ نے سب کو عذاب سے نجات دے دی، اور میں بھی ان خوش نصیبوں میں سے ہوں۔ ہمارے پڑھے ہوئے درود بھی ہمارے مردوں کو بخشواتے ہیں، ہمارے پڑھے ہوئے سلام بھی ہمارے مردوں کو بخشواتے ہیں، ہماری کی ہوئی دعائیں بھی ہمارے مردوں کے مقدر بدلتی ہیں، اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ بھی ان کے لیے آسانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ ہر ہاتھ اگر نیک نیتی سے اٹھے، خلوص سے اٹھے، تو میرا رب اس اٹھنے والے ہاتھ کو رد نہیں کرتا، اور جو ہاتھ اٹھے ہی اس کی رضا کے لیے، جو سر جھکے ہی اس کی رضا کے لیے، جو جبی سجدے ہی اسے کرنے والی ہو، جو اسے راضی کر کر کے جیے اور اسے راضی کرتے کرتے مرے، میرے دوستو اس کی دعا رد ہونا یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس کی دعا بھی رد ہو جائے گی۔ اس لیے دعائیں تقدیریں بدلتی ہیں، دعائیں مقدر بدلتی ہیں، دعاؤں سے بگڑے بخت سنورتے ہیں، دعاؤں سے جہنمی جنتی بنتے ہیں، اور پھر دعائیں اگر وہ کسی کامل کے قرب میں کی جائیں، کسی نسبت والے کے مزار کے پڑوس میں کی جائیں، تو جو رب ابو الحسن خرقانی کے کرتے کو پکڑ کر کی گئی سلطان محمود غزنوی کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ منیر اسلام جس نے ساری زندگی قرآن و سنت کا درس دیا، قرآن و سنت کا درس دیا، اللہ کی وحدانیت کے ہوکے دیے، اس کے نبی کی رسالت کے چرچے کیے، درود و سلام کو عام کیا، نبی کی سنتوں کو زندہ کیا، نبی کی سنتوں کے چرچے کیے، اگر ان کے مزار کے قرب میں آ کے اور چادر پکڑ کے دعا کرو گے تو میرا رب اس دعا کی بھی ضرور لاج رکھے گا۔ حاجی صاحب آپ نے بڑے داناؤں والا کام کیا، آپ نے بڑے سیاحوں والا کام کیا، جو اپنے باپ کی دعائے مغفرت کے لیے اس مسجد کا اہتمام کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہماری ان کے حق میں کی گئی دعاؤں کو بھی قبول فرمائے، اور آپ نے یہ جو کوشش کی، کاوش کی، مغرب سے لے کے اب تک جو پروگرام چل رہا ہے، اس کا ثواب آپ کے والد مرحوم کی روح کو پہنچائے اور قبر میں ان کو آسانیاں نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔